السلام علیکم عزیز طلبہ آج سال دوم کا لیکچر نمبر 6 غزل ناصر کاظمی کی شروع کی تھی۔ پہلے ہم نے 4 اشعار دیکھے تھے، آج بیٹا اگلے شعر نمبر 5 اور 6 ہم نے دیکھنا ہے۔ آج یہ غزل ہماری ختم ہو جائے گی۔ آخری شعر جو مقطع ہے بیٹا، اس میں شاعر جو اپنا تخلص بیان کرتا ہے وہ تشریح میں نہیں آتا، میں پھر بھی اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کو کر دوں گا، لیکن شعر نمبر 5 دیکھیں بیٹا۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ یاد کے مٹ جانے والے جزیروں سے مجھے تیری آواز آ رہی ہے، محبوب سے وابستہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بچوں، وہ کلاس میں بیٹھ کر جو آپ باتیں کرتے تھے، محبوب سے گفتگو کرنا، کیونکہ آپ میں عاشق بھی بیٹھے ہوں گے، آپ میں محبوب بھی بیٹھے ہوں گے، آپ سے عاشق بھی وابستہ ہوں گے، آپ سے محبوب بھی وابستہ ہوں گے۔ محبوب کے لیے وہ کیا بات کرتے ہیں عاشق؟ یاد کے بے نشاں جزیروں سے، کہ جہاں محبوب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، محبوب کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ محبوب اگر عاشق سے بات بھی کر لیتا ہے تو عاشق کو لگتا ہے یہ وظیفہ ہے میرا، جو میرے دل کو درست کرنے والا ہے، جو میرے دل کو بہتر کرنے والا ہے، کیونکہ عاشق بیچارے کی ایک ہی بیٹا خواہش ہوتی ہے، محبوب میرے سے گفتگو کرے، محبوب میرے سے باتیں کرے۔ کیوں عنایت؟ ایسی بات ہے نا، کیونکہ عاشق تو یہی چاہتا ہے کہ محبوب میرے سے گفتگو کرتا رہے، محبوب میرے سے باتیں کرتا رہے۔ عثمان عارف، یاد آپ کی آتی ہے، یادیں آپ کی ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ تیری آواز آ رہی ہے ابھی، کہ جا کر غیروں کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے نا عاشق، جب 2 لوگوں کو اکٹھا دیکھتا ہے ملا ہوا، تو اس عاشق کو پھر اپنی محبوب یاد آتی ہے، کہتے ہیں وہ میری محبوب کی وہ محفلیں، وہ پرانی یادیں مجھے آج بھی یاد آ رہی ہیں، وہ جو یاد ماضی میں ہم اکٹھا رہتے تھے، یہ جو یاد ماضی میں ہماری اکٹھی صحبتیں ہوتی تھی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، کہ میرے لیے وظیفہ ہے محبوب کی یادیں بھی، میرے دل کو تندرستی، میرے دل کو سکون، میرے دل کو ایک لہجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے محبوب کو یاد کرنے سے۔ آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں میلہ سا لگا دیتی ہیں، اچھا نہیں کرتی، کہ جب تنہا بیٹھو تب، جب اجڑی کیفیت میں ہوتا ہے عاشق، تو کیا کہتا ہے؟ وہ پرانی باتیں یاد کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے آج پھر میلہ لگ گیا ہے، آج مجھے رونقی دن نظر آ رہا ہے، کیونکہ ناصر کاظمی نے یہ بھی کہا تھا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ابھی۔ ہر وقت کیا ہے، انسان پہ زوال نہیں ہوتا، کبھی انسان پہ عروج بھی آ جاتا ہے۔ ہر وقت عاشق کیا ہے کہ محبوب کی یاد سے وابستہ ہوتا ہے اور امید کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی مایوسی آ جاتی ہے۔ شعر نمبر 6 میں ہم نے دیکھنا ہے، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی ڈھونڈتی ہے تجھ کو بھی، کہتا ہے شہر کی تاریک گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈ رہی ہے، تنہائی کی بات کرتا ہے، رات کے آلہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے اس گفتگو کی بات کرتا ہے، کون اس راز سے گزرتا ہے دل یوں سے انتظار کرتا ہے، کون اس راز سے گزرتا ہے دل یوں سے انتظار کرتا ہے، تیری یاد ہے یا تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا، تیری یاد ہے یا تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہیں دیکھا۔ یاد رکھیں بیٹا SC1 SC2 کلاس، کہ ہمیشہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں جب عاشق اکیلی محفل میں بیٹھو، جب اکیلا تنہا کے عالم میں ہوتا ہے، اس کو اور کچھ یاد نہیں آتا تو محبوب کی یادیں آتی ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں تجھے صرف تلاش کرتا رہتا ہوں، تجھے صرف ڈھونڈتا رہتا ہوں، بس ایک زخم ہے جس کا چراغ جلتا ہے، ہمارے شہر میں سورج کہاں نکلتا ہے، بس ایک داغ جلتا ہے، کلیجہ دل میں ایک نرمی سی پیدا ہو جاتی ہے جب محبوب کی یاد آتی ہے، کیونکہ مختصر محبوب کی تلاش لا حاصل ہے، کبھی محبوب تلاش نہیں ہوتا، کبھی محبوب نہیں ملتا، کبھی محبوب گلیوں میں تصور کرتا ہے عاشق بیچارہ۔ سارا دن میں نے آپ کو میر تقی میر کی باتیں بھی سنائی تھی کلاس کے اندر، یاد رکھے وہ باتیں کہ میر تقی میر کس طرح گلی میں تھا۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں وہ پرانے دوست بچھڑ گئے ہیں، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن وہ جب رخصت ہوا تب یاد آیا۔ وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا ہے، باہر جاؤں کس کے لیے۔ بیٹا یہ عاشق کی کیفیت ہے کہ اس کو جب محبوب
تنہائی میں بیٹھا ہو، محبوب پاس نہ ہو، وہ کہتا ہے ان گلیوں میں گھومتا ہوں، گلیوں میں جاتا ہوں، اپنے اندھیرے کی کیفیت میں جا کر محبوب کو ڈھونڈتا ہوں، اپنے ان دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں جو دوست میرے ساتھ محفل لگاتے تھے، جیسے آج میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کلاس میں کھڑا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میری کلاس میرے ساتھ وابستہ ہے، میرے دامن سے یقین کرو جڑی ہوئی ہے، میری تمام کالج کی کلاسیں میرے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، ان کو پڑھا رہا ہوں، بیٹا یاد رکھیں یہ یادیں یہ ہمارے ساتھ وابستہ رہیں گی، ہم کبھی تنہا نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے، کبھی ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ غزل کے ہر شعر کی بیٹا اس طرح الگ الگ تشریح کرنی ہے۔ آخری شعر جس غزل کا ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی بڑی ہے، ناصر خود کو امید کے ساتھ وابستہ کہتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کر دے، اس آخری شعر کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، اس میں شاعر تھوڑا سا مختصر سا نام بیان کر دے، کیونکہ اس کو کبھی تشریح میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس نام آ گئی ہے۔ تشریح میں تو جج کرنا ہوتا ہے کس شاعر کی غزل ہے، 1 نمبر شاعر کے نام کا، 3 نمبر کا ایک شعر، 3 نمبر کا پھر ایک 9 10 نمبر کا یہ جز آپ کے سوال نمبر 2 کی ہوگی، ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے۔ آج ناصر کاظمی کی ہم نے غزل ختم کر دی ہے، اگلی غزل انشاءاللہ ہم اقبال کی شروع کریں گے۔ آج کے لیے بیٹا اللہ حافظ، کویسچن ضرور کرنا ہے، اللہ حافظ۔